سے پیدا کرتا ہے. یہودی نہیں باتنا, یہودی نہیں تو ہم لوگوں کو لگا دیا کم بچے پیدا کرو, خود تو دبا کے دے دنادن. یہودیوں کے ٹھیک ٹھاک بچے ہوتے ہیں. جرمنی میں میں نے گیا, وہاں یہودی 6-7 بچے تو ہر ایک کے ہیں. امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے, آسٹریلیا میں بھی ایسا ہی ہے. آپ پوچھ لو, پوری فیملی ہوتی ہے ان کی, کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں, بیوی اور 6-7 بچے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگا دیا کہ بچے 2 ہی اچھے. تو وہ خاتون ہے انڈیا کی, وہ کہہ رہی دیکھیں بچے جو ہے نا بچے, اچھا لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو شادیوں اور بچوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. وہ اس جو ضرورت کے ٹاپک ہوتے ہیں ان کو چھیڑا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. اور اگر نہیں آتا تو تمہاری بلا سے جاؤ بھاڑ میں, نہیں سنو بیان, نہیں آتا. تمہارے کہنے سے نہ آئے گا ہمیں, نہ تمہارے یہ کہنے سے کہ آتا ہے اس سے ہمیں کچھ آ جائے گا. یہ تو ہم نے صرف تمہیں ٹینشن دینے کے لیے یہ جملہ بولا ہے. تو خیر, ہمارے ایک دوست تھا بڑا ہوشیار یار. ابھی کیا کروں, یہ میں نے انڈیا والی لڑکی کا پورا واقعہ سنانا ہے, یہ رہ نہ جائے. اسکولوں میں آپ کو پتہ ہے چڑ ہوتی ہے نا, لڑکے ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں. تو ہمارا ایک دوست تھا, اس کو لڑکے چھیڑتے تھے کہ تو جو ہے نا تو فلانی قوم کا ہے, جیسے کوئی بہت ہی کوئی ایسی قوم بتا دی جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں. وہ ٹینشن میں آتا تھا, وہ پھر لڑائی ہوتی تھی, تو ایسا ہے تو ایسا ہے فلانا. ایک لڑکا ایسا ڈھیٹ تھا, اس کو کوئی کہتا تھا نا, وہ کہتا تھا میں سید ہوں. تو لڑکے نے بولا نہیں تو سید نہیں ہے, تو پتہ نہیں کوئی میراثی ہے کیا ہے. وہ کہتا تھا شکریہ آپ کا. نہیں ہم تو میراثی نہیں, ہم تو بھنگی ہیں. ہم کیا ہیں, ہم تو بھنگی ہیں. اچھا وہ جب بھی کوئی اس کا تھوڑا وہ موٹا بھی تھا, لوگ کہتے تھے تو موٹا ہے, کہتے نہیں موٹا نہیں, میں گینڈا ہوں. میں کیا ہوں, میں گینڈا ہوں. تو میں نے ایک دن اس کو بولا, میں نے کہا تیرا لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو اس میں اور گالیاں لگا دیتا ہے. کہتا ہے اصل میں ٹینشن میں آؤں گا نا تو یہ اور ٹینشن دیں گے, تو میں اس سے بڑی گالی اپنے لیے رکھ لیتا ہوں, اس کے بعد دوبارہ یہ کچھ نہیں کہتا کوئی مجھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تو اس کو کوئی موٹا کہتا ہے, وہ کہتا ہے موٹا نہیں میں تو گینڈا ہوں. کوئی کہتا تھا تو سید نہیں ہے, وہ کہتا ہاں وہ سید نہیں, وہ کہتا میں زبیری ہوں, زبیر بن عوام. ایک دن اس نے کہہ دیا ہوگا تو کسی نے کہا نہیں تو بھنگی ہے, کہ نہیں میں چرسی ہوں, میں بھنگی بھی نہیں ہوں. ایسے وہ اپنے آپ کو نا خود ہی وہ کر دیتا تھا. تو جو ٹینشن لیتے ہیں نا لوگ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں, جینا آرام کرتے ہیں. مدرسے میں کلاس فیلو تھا, بیچارے کا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا, 2-3 شرارتی کلاس فیلو تھے ہمارے. وہ اس کو چھیڑتے تھے تو غصہ آتا تھا نا, تو کہتے تھے اعصابی کمزوری بھی ہے کیونکہ غصہ آ رہا ہے. غصہ آ رہا ہے اس کا مطلب اعصاب بھی کمزور ہیں. تو وہ اور ٹینشن میں ہل رہا ہوتا تھا بیچارہ. میں نے کہا مر جائے گا یار, اور چھوٹا ہوتا جا رہا ہے ڈیلی. یہ حرام ہے, ناجائز ہے, کسی کا اس طرح ریکارڈ لگانا جائز نہیں ہے, لیکن شرارتی ہر جگہ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو خیر, تو وہ انڈیا کی لڑکی وہ کیا کہہ رہی ہے, مسلمانوں کو چاہیے کہ بچے زیادہ پیدا کریں, 10 کریں 20 کریں. 20 کا بولا نہیں, بولا مجھے پورا یاد نہیں ہے. تو لیکن تعلیم دیں ان کو, ڈاکٹر بنائیں ان کو, انجینئر بنائیں, یہ کہہ رہی ہے. لوچے لوگوں نے لکھا بالکل صحیح بھائی, بالکل صحیح. پہلے کیا ہے, تعلیم, پھر بعد میں اگر تمہارے 10 بچے ڈاکٹر ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن 2 ڈاکٹر ہوں اور 8 ٹماٹر بیچ رہے ہوں, یہ سارے ٹماٹر بیچ رہے ہوں, تو یار ان سے بہتر ہے کہ ایک انسان کا بچہ پیدا کر دیتے تمیز کا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے. میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا اس کو میں جواب دوں گا کہ تمہارے ماں باپ نے جو پیدا کیا نا 1-2, وہ بھی کام کے نکلے نہیں ہیں. وہ تمہاری اس اسٹیٹمنٹ سے ہی لگتا ہے کہ تمہارے پاس سوچنے کے لیے کھوپڑی بالکل بھی نہیں. ایسی کامن سینس کے خلاف بات کی ہے نا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ دماغ ہے ہی نہیں. ایسی ایجوکیشن جس میں دماغ ہی نہ ہو وہ تو برباد کرے گی. تھوڑی دیر کے لیے سوچو, ڈاکٹر انجینئر یہ 17 گریڈ اور اس سے اوپر کے یہ آفیسر لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا, کیا خیال ہے بھائی جو ڈاکٹر انجینئرز ہوتے ہیں, یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایسے بچوں کو وہ تعلیم دو جس سے وہ 17 پاکستان میں جو 17 گریڈ کو آفیسر رینک کہا جاتا ہے, آفیسر رینک کے لوگ پیدا ہوں. اصل مقصد یہ تھا. آفیسر کی ڈیفینیشن کیا ہے, ایک دفتر میں سارے 17 گریڈ کے ہو سکتے ہیں بھائی. 17 گریڈ کا یوں سمجھو کہ فوج میں سارے لیفٹیننٹ بھرتی ہونا شروع ہو جائیں تو لیفٹیننٹ کا عہدہ ختم ہو جائے گا. لیفٹیننٹ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کے ماتحت اتنے فوجی ہوں وہ لیفٹیننٹ ہے, جس کے ماتحت اتنے فوجی ہوں وہ کرنل ہے. آپ کے ماتحت جتنے افراد ہوں گے اس کے حساب سے آپ کو آفیسر کہا جائے گا.
समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब ग्रोथ रेशो जितना बढ़ेगा ऑफिसर्स की जरूरत उतनी ज्यादा खुद ब खुद बढ़ेगी और मातहतों का रेशो भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर यूं समझो कि हर खानदान में 2 बच्चे पैदा होना शुरू हो गए। इस तहरीक के बाद हर खानदान में 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं और उस मुल्क की आबादी फर्ज करो 1 लाख हो गई, या किसी कस्बे की आबादी 1 लाख हो गई। अब इस 1 लाख में 2-2 बच्चे पैदा होके ये आबादी बढ़ गई है 1 लाख अफराद। इस 1 लाख अफराद में आप अगर सबको 17 ग्रेड का ऑफिसर बना दोगे तो मातहत कहां से लाओगे? पागल के बच्चों। इसका मतलब वो 17 ग्रेड की तालीम तो हासिल करेंगे लेकिन बेचने उन्होंने टमाटर ही हैं। बेचने क्या है उन्होंने? ये फितरत मुतय्यन करती है कि कितने लोगों ने ऑफिसर रैंक पे जाना है, कितने लोग टमाटर बेचेंगे, कितने मजदूर मिस्त्री बनेंगे, कितने साइकिलों के पहियों में पंचर लगाएंगे। ये मेरे और आपका काम नहीं है, ये फितरत का बनाया हुआ निजाम है और ग्रोथ रेशो के हिसाब से ये इसमें खुद कमी बेशी होती रहती है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर शख्स का मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा तो कमबख्त इलाज कौन कराएगा? फिर आके तेरा बच्चा डॉक्टर बन के मक्खियां मारेगा फिर तो। क्या ख्याल है? तभी हम आबादी के लिहाज से देखते हैं कि भाई डॉक्टरों के लिए अब अगर जॉब है अच्छी तो हम बच्चों को डॉक्टर बना देते हैं। जब हम देखते हैं कि नहीं भाई डॉक्टरों का इतने ज्यादा हो गए हैं, बच्चा डॉक्टर बन के कुछ भी नहीं हासिल होगा क्योंकि फिर मरीज कम हो जाएंगे, डॉक्टर ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर आप किसी और शोबे में जाते हो। तो जैसे सबको डॉक्टर नहीं बनाया जा सकता, सबको इंजीनियर नहीं बनाया जा सकता, ऐसे ही सबको ऊपर वाले रैंक पे ले जाना मुमकिन ही नहीं है। सबके 2-2 बच्चे होना शुरू हो गए कि हमने दोनों को पढ़ा लिखा के ऑफिसर बनाना है, तो पढ़ लिख तो जाएंगे, बनेंगे टमाटर ही बेचेंगे वो। समझ रहे हो? कख भी आ। तो ये कुदरत ने पहले से सिलेक्शन की हुई है कि कितनों को पढ़ाई की तरफ जाना है और कितनों को बिजनेस की तरफ जाना है, कितनों को चौकीदार बनना है, कितनों को पुलिस के नीचे वाले रैंक में, कितनों को फौज में आम फौजी और कितनों को लेफ्टिनेंट, कितनों को कर्नल। ये सिलेक्शन मेरी और आपकी तरफ से नहीं होती है। किसकी तरफ से होती है? ये तो फितरत की तरफ से सिलेक्शन है। आबादी के कम या ज्यादा होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आबादी कम होगी तो हर चीज का रेशो उसी हिसाब से कम, आबादी बढ़ेगी तो हर चीज का रेशो उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। तो ये पागलों वाली सोच है कि 2 बच्चे होंगे तो उनको पढ़ाओ लिखाओ। तो ये एक आध घर में तो ऐसा हो सकता है, जब सब करना शुरू कर देंगे तो ये फलसफा ही धड़ाम से आगे नीचे गिर जाएगा, बल्कि इतना नुकसान होगा कि आपकी सोच है। तो ये है, हम 7 बहन भाई थे, तो 7 बहन भाई थे तो मुझे ये बात समझ में आ गई, हालांकि हम 7 थे। सही है ना?